السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ اپنے کام سے بے اعتنائی اختیار کرنا، تساہل برتنا، کام میں ٹال مٹول سے کام لینا غفلت کہلاتا ہے۔ آج ہم اس عنوان پر گفتگو کریں گے، یعنی غفلت پر گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں میری دانش کے مطابق 4 سورتوں کی 6 آیتوں میں غفلت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ سورہ انبیاء اور یہی آیت مبارکہ سے 17واں پارہ شروع ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ یعنی لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اور سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے آیت، سورۃ الاعراف کی آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ بالکل 4 پایوں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بھٹکے ہوئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو غافل ہونے سے بچائے رکھے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں ایک حکایت کی، جو مشہور و معروف حکایت ہے۔ ایک مچھیرا اپنی صاحبزادی کو لے کر مچھیاں پکڑنے کے لیے دریا پر گیا، اور اس دن کافی اچھا شکار آیا، بہت زیادہ مچھیاں اس نے پکڑنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ جب شام ہوئی، کہا کہ بیٹا وہ تھیلی میں کی مچھلیاں پر ایک جگہ کر لو اور چلو چلتے ہیں۔ تو اس مچھیرے کی لڑکی نے کہا، اباجان اس میں تو ایک بھی مچھلی نہیں ہے، الٹی اور تھیلی الٹی کر کے بتا دیا، اس میں ایک بھی مچھلی نہیں۔ تو بولے ایسے کیسے ہوگا بیٹا کہ اس میں بہت سارے مچھلیاں میں نے پکڑا پھر بھی ایک بھی نہیں؟ چونکہ وہ اپنے باپ سے کچھ چیزیں سیکھ چکی تھی، اسی لیے اس نے پوچھا، اباجان یہ مچھلی گل میں کب گڑتی ہے؟ تو اس کے ابا حضور نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے تو پھر وہ پکڑ جاتی ہے۔ تو پھر اس لڑکی نے کہا، اباجان جب یہ غفلت میں پڑ جاتی ہے تب جا کے یہ گل میں بیٹھتی ہے اور پکڑی جاتی ہے، تو پھر ایسے غافل مچھلی کا ہم کیا کریں گے؟ وہ جو اللہ کی ذکر سے غافل ہے اس کا ہمارے پاس کچھ کام نہیں، اس لیے میں نے جو آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے میں اسے گل سے نکالتی اور فوری طور پہ اسے واپس دریا میں ڈال دیتی، کہ غافل کا ہمیں کام نہیں۔ دیکھیے یہ جو حکایت ہے بہت بڑی سمجھنے والی حکایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی اعلیٰ توفیق دے۔ اس کے بعد
ایک معصوم بچی یہ سبق دے رہی ہے کہ غفلت کرنے والے ہمارے کام کے نہیں. غفلت ایک ایسی چیز ہے جو شیطان ہماری عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے اور ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. عموماً یہ سلسلہ غفلت کا اگر دیکھیں آپ تو اس میں آج ایک دو تین باتیں آپ کے سامنے میں عرض کروں. سب سے پہلی بات، یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں پر جو غفلت کے پردے پڑے تھے اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے. پہلے 10 لڑکے 3 بیویوں سے تھے اور بعد کے 2 لڑکے آخری بیوی سے تھے. پہلے 10 لڑکوں کی تینوں مائیں تھیں اور آخری 2 لڑکوں کے والدہ سیکنڈ لڑکے کی پیدائش کے وقت جاں بحق ہو گئی. 11ویں بیٹے کا نام یوسف تھا جو آگے چل کے نبی بنے، یوسف علیہ السلام، اور 12ویں بیٹے کا نام بنیامین تھا. بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا. یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے ہیں اور آپ کے سارے لڑکوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. یعنی قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ 12 قبیلے ان کے تھے. تو ایک ایک لڑکے سے ایک ایک قبیلہ پھوٹ پڑا جس کا تذکرہ خود قرآن شریف میں موجود ہے. جو بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا، اسی سے قوم کا نام پڑا یہودی. بنی اسرائیل کا مبدا یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو جو اللہ تعالیٰ نے آگے ترقی دی ہے، آگے نسل پروان چڑھی ہے، تو بڑے بیٹے کے نام سے وہ قوم جانی پہچانی جاتی ہے دنیا میں. ان کا نام ہے یہودی. انگریزی میں جیو کہتے ہیں، JEW، جیو کہتے ہیں. یہ جو 11ویں بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام، ذرا غور کیجیے گا. یوسف علیہ السلام جو 11ویں بیٹے ہیں، ان بیٹوں جو پہلے کے 10 بیٹے ہیں سے زیادہ والد محترم کے چہیتے تھے. اس کی کئی وجوہات تھے. بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ نہیں تھی، تو ظاہر سی بات ہے والدہ نہیں رہنے کی طرف سے زیادہ چاہت ہونا ایک باپ کے لیے بغیر ماں کے بچوں کی، وہ تو نیچرل ہے. لیکن یہ بقیہ 10 بچوں کو ہمیشہ حسد جلن رہتی کہ ہمیں کیوں نہیں چاہتے، اسے کیوں چاہتے. اکثر آپس میں وہ لوگ زور آزمائی کرتے، طاقت آزمائی کرتے کہ دیکھیں گے ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے تو ہم کو زیادہ چاہیں گے. لیکن طاقت زیادہ ہونے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کو ہی کہا جاتا، تو وہ ہمیشہ فکر مند رہتے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور کوئی ایک نتیجے پر وہ لوگ نہیں پہنچ پائے. ان کا حسد دن بدن بڑھتا رہا. آخر کار 10 بھائیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو کہیں ایسی جگہ چھوڑ دیا جائے کہ پھر دوبارہ پلٹ کے نہ آئے تو ہمارے والد ہمیں چاہنے لگیں گے. اس ارادے سے اپنے ابا یعقوب علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں بیٹے حاضر ہوئے. کہا کہ ابا جان آج یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجے، ہم لوگ آج کھیل کود کرتے ہیں. انہوں نے منع کیا، لاکھ منع کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بات ماننے تیار نہیں تھے اور آخر کار والد محترم کو منانے میں کامیاب ہوئے اور وہ لوگ 10 بھائی مل کر یوسف علیہ السلام کو لے کر
بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چراگاہ جانے کے لیے آگے نکلے۔ کافی عرصہ طے ہونے کے بعد جو یوسف علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے انہیں مار کے نیچے گرائے، لہو لہان کر دیا، اور بڑا بھائی جو یہودیہ تھا ہتھیار نکال لیا تاکہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ ایک بھائی تھا جس کا نام تھا لابی، اس نے پکڑ لیا، کہا یہ کیا کرتے ہو، نبی زادے ہو تم؟ کیوں پہلے کا واقعہ تمہیں پہلے کی تاریخ نہیں معلوم کہ دو نبی زادے حابیل اور قابیل ایک دوسرے کو مان لیے، تم ایسے ہی بننا چاہتے ہو؟ تم ہرگز ایسا نہیں کرو گے۔ اس نے ہاتھ تو روک لیا لیکن بولا پھر راستہ بتاؤ کیا کریں گے۔ چنانچہ وہ سبھوں نے طے کیا کہ کسی کنویں میں پھینک دیا جائے۔ متفقات رہے فیصلے کے مطابق بھیج دیا گیا، کنویں میں پھینک دیا گیا، اور آپ کے جبے کو خون لگا کر والد محترم کی خدمت ببرکت میں پیش کر دیا گیا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ والد محترم ہے، وقت کے نبی ہے، وہ نہیں جانتے کہ یہ لوگ کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، بے شک وہ جانتے ہیں، لیکن عین الیقین کی بات ہے، اب یقین دلانا آنکھوں سے وہ بھی ضروری تھا، اس لیے انہوں نے کہا تمہارے بھیڑیا کیسا، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یوسف کے جسم کو تو کھا لیا لیکن اس کے کپڑے ویسے کے ویسے رہ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بھیڑیا حملہ کر رہا ہو تو پہلے کپڑے پھٹیں گے، اس کے بعد میں جسم کو نقصان پہنچے گا۔ کپڑا تو جیسے کہ ویسی ہے، کچھ پھٹا نہیں، وہ جان گئے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بہرحال یہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جلد ہی اپنے والد محترم کو بات بتلا دیں گے اور ان کے نہیں چاہنے کی طرف سے ایسا کریں ہوا ایسا بتلا دیں گے اور توبہ کر لیں گے۔ لیکن شیطان نے ان کی آنکھوں پر غفلت کے پردے کو ڈال رکھا تھا، وہ کم و بیش 30 سال تک غفلت میں رہے۔ دیکھیے غور کیجیے، غفلت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ نبی زادوں کو غفلت میں ڈال رکھا تھا شیطان نے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم بعد میں اپنے بدن کو بول کے توبہ کر لیں گے، اور غفلت نے ان کو آ گھیرا اور یہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے بدن سے حقائق کو بیان کرتے۔ بہرحال غفلت ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کو اللہ کی توفیق سے ہی، اللہ کی مدد و نصرت سے ہی اس سے بچنا ممکن ہے، ورنہ مشکل۔ دنیا کے آنکھوں پر، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی آنکھوں پر غفلت کا جو پردہ پڑا ہوا تھا اس پہ غور کیجیے گا۔ 1620 پھر 100 سال بعد 1720 پھر 100 سال بعد 1820 پھر 100 سال بعد 1920، ہر 100 سال میں ایک مرتبہ وبا پھوٹ پڑ رہی ہے، وبا آ رہی ہے۔ لیکن 2020 کے آتے آتے کسی نے بھی کوئی تیاری نہیں کی بھئی کچھ ہو سکتا ہے کیا، تو معلوم یہ پڑا کہ غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ آج کا انسان بھی ایسی غفلت میں پڑا ہوا ہے، اگر اس سے کہا جائے کچھ نیک کام کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، کچھ اور نیکی کی طرف رغبت دلانے کی بات کی جائے تو کہتا ہے بھائی ابھی تھوڑا وقت ہے، بعد میں کر لوں گا، میں غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ اسی طرح جو گناہ گار ہے، جو گناہ میں ملوث ہے، اس سے کہا جاتا ہے بھائی گناہ سے توبہ کر لو، تو کہتا ہے کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، تھوڑا سا وقت کے بعد کر لیں گے۔ بلکہ شیطان تو اس کے دماغ میں یہ بٹھاتا ہے کہ اگر تو توبہ کر لیا تو پھر دوبارہ چوری نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ آخری بڑی چوری کر لے، پھر اس کے بعد میں تو توبہ کر لینا۔ تو توبہ کرنے کا وقت ہی نہیں آتا اور موت آ پہنچتی ہے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اس عنوان کی آخری کڑی، آخری مثال یا حکایت کہتے ہوئے اپنی بات میں سمیٹنا چاہتا ہوں. ایک مچھیرا تھا، بات مچھرے سے میں نے شروع کی تھی، مچھرے پہ ہی ختم کر رہا ہوں. ایک مچھیرا تھا، وہ دن بھر کی محنت کے بعد ایک مچھلی اس کے ہاتھ آئی. وہ بجائے مارکیٹ میں لے جا کے فروخت کرنے کے، وہ اپنے گھر لے آیا اور چاہا کہ اسی سے گزارا کر لے. چنانچہ شریک حد کو دیا اور اس نے جب اس کو چاک کیا تو اندر ایک موتی ملا. تو مچھیرے کی زوجہ نے کہا کہ دیکھو ایک موتی اس میں دستیاب ہوا ہے. مچھیرے نے موتی لیا، کہا بہت اچھی بات ہے، کل مچھیاں پکڑنے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی سے کل گزارا ہم کر سکتے ہیں. دوسرے دن صبح دیکھیے دنیا کیسے غفلت میں ڈالتی ہے، یہ مثال اچھا سمجھنا ہے. دوسرے دن صبح وہ اپنے قریب کے شہر کے، چھوٹے شہر کے جو بڑے بیوپاری تھے سونے چاندی کے، ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ یہ موتی مجھے فروخت کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر میری ساری دکان مکان اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے میں دے دوں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، بہت قیمتی یہ موتی ہے، لہذا تم بڑے شہر میں فلاں بڑا بیوپاری ہے، جوہری ہے، اس کے پاس تم جاؤ، اس نے قیمت دے سکتا ہے. وہاں پہنچے تو وہاں پر بھی گوہر جو تھا، جوہری جو تھا، جیسے اس کو دیکھا کہا کہ بھائی میرے پاس بھی اس کی اتنی دولت نہیں ہے کہ قیمت ادا کر سکوں، آپ اسے والی کریں یعنی بادشاہ کرنے لے جائیں، شاید وہ آپ کو قیمت دے سکے. دیکھیے ہماری زندگی کا بھی جو معاملہ ہے بہت مماثلت رکھتا ہے اس واقعے سے. اس کو اپنی زندگی کے ان پہلوؤں پر آپ اپلائی کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دیکھو ہم کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں. آخری میں یہ فیصلہ ہوا کہ بادشاہ کے پاس جایا جائے. وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ بھی دیکھا تو بولا بہت خوش ہوا، اتنا قیمتی موتی ہے کہ اس کی قیمت میں طے نہیں کرتا بلکہ آپ کو طے کرنا ہے، اور موقع میں یہ دے رہا ہوں کہ تم کو 6 گھنٹے خزانے میں چھوڑ دوں گا، جتنا چاہا خزانہ تم جمع کر کے 6 گھنٹے میں آ سکتے ہو. یہ جو مچھیرا تھا بڑا خوش ہوا، 6 گھنٹے میں خزانے میں رہوں گا اور جتنا چاہے حاصل کر لوں گا. خزانے کے اندر داخل کر دیا گیا. جو بھی وہاں کے انتظامات تھے، وہاں کے انتظامات کے موافق اس نے مشاہدہ کیا. پہلے خانے میں ہیرے، جواہرات، یاقوت، زمرد، نہ جانے اور کیا کیا قیمتی نواردات ہیں، سارے کے سارے رکھے ہوئے ہیں. اور دوسرے حصے میں شاہی بستر پڑا ہوا ہے، مخملی بستر ہے شاہی ٹھاٹ بھات کے ساتھ. پھر تیسرے حصے میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں. یہ 3 حصے تھے اس خزانے کے. تو وہ مچھیرا پہلے سوچا کہ بھائی سونا چاندی تو لے لیں گے، ٹائم ہے نا اپنے پاس، 6 گھنٹے کا ٹائم ہے، پہلے کھا لیں گے. جب کھانے کے لیے بیٹھا تو 2 گھنٹے لگا دیا، سیر ہو کر کے کھایا. پھر اس کے بعد جیسے ہی کھا کر کے نکلا واپس، اسے نرم نرم شاہی بستر نظر آیا. اس شاہی بستر پر اس نے آرام کرنا چاہا. اور وہ چونکہ پیٹ بھر کھایا ہوا تھا، لیٹتے ہی نیند لگ گئی. اور جیسی نیند لگی، ایک وقت کے بعد ایک آدمی آیا اور لات مارا اور کہا کہ اٹھ، ٹائم ہو گیا.